السلام علیکم۔ ناول کا نام تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم، میگا ایپیسوڈز 4، 5، 6۔ سر آخر کیا وجہ تھی جو آپ کو یہاں آنا پڑا؟ آخر آپ کو لاک اپ میں کیوں بند کیا گیا تھا؟ آپ کا سوال بہت زبردست ہے، مگر مجھے بتائیں، کیا آپ واقعی اس سوال کا جواب سننے کی ہمت رکھتی ہیں؟ وہاں کھڑے تمام نیوز رپورٹر منہاج کو دیکھنے لگے۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ سیدھی بات کا سیدھا جواب منہاج علی سکندر کے بس میں نہیں ہے۔ جی ہم جاننا چاہتے ہیں آخر کیا وجہ تھی؟ وجہ ایس پی منہا ہے۔ میں نے انہیں پرپوز کرنے آیا تھا، انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈال دیا، اس نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ زیان کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا۔ منہاج کا جواب ایسا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا۔ منہاج کے جواب اور اس کے انداز پر تمام رپورٹرز کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ اس کے جواب پر سب سے بڑا جھٹکا اس کے باپ عماد علی سکندر کو لگا تھا۔ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ ایک معروف بزنس مین ہیں، پھر آخر ایس پی ہی کیوں؟ سامنے پہلی ہی لائن میں لڑکی نے اپنا اگلا سوال دہرایا۔ دل تو گدھے پر بھی آ جاتا ہے، اور منہاج علی سکندر کا دل تو ایس پی منہا شاہ بتول پر آیا ہے۔ میم باہر میڈیا ہے اور میڈیا آپ کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ کانسٹیبل نے ٹکڑوں میں فقرہ مکمل کیا۔ کیسے سوال؟ وہ باہر منہاج، انہوں نے کہا آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے آواز کانپ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ منہا نے اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر کی جانب آئی۔ اسے لگ رہا تھا شاید سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، مگر منہاج پر اسے یقین نہیں تھا۔ بے شک یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، مگر اسے منہاج پر شدید غصہ تھا۔ منہا کو دیکھتے ہی رپورٹر کے پورے ہجوم نے رخ اس کی جانب کیا۔ آپ منہاج علی سکندر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ معروف بزنس مین کا پرپوزل آیا ہے آپ کے لیے، کیا آپ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں؟ منہا کے چہرے کے بدلتے رنگ سب لوگ نوٹ کر رہے تھے۔ منہا نے غصے سے مٹھیاں پھینچی اور ایک نظر گھور کر منہاج کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ یہ میری پرسنل لائف ہے، میں جیسے چاہوں ریجیکٹ کروں، اور ایسی شکلیں ریجیکٹ کرنے کے ہی لائق ہوتی ہیں۔ منہا نے گہری نظروں سے جواب دیا۔ منہا کے اس قدر جواب پر سب لوگ حیرت میں مبتلا ہوئے۔ اس سرکل میں منہاج پر بہت لڑکیاں فدا تھیں، اور تو اور سوشل میڈیا پر اسے بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اکثر اوقات وہ نیوز پیپر کی زینت بنا ہوتا تھا۔ منہاج علی سکندر کا کہنا ہے آپ نے انہیں صرف اس بات پر لاک اپ میں ڈالا ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے پرپوزل بھیجا، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے تو صرف جیل میں ڈالا ہے، مگر اس کی سزا تو پھانسی بنتی ہے۔ اب آپ کے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ یہاں سے جانے کی تکلیف کریں، کیونکہ اس سے زیادہ فضول وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہاں سے نکل گئی۔ سب کا رخ اب منہاج کی جانب تھا، جو چہرے کے تاثرات نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ پوری میڈیا کے سامنے آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ منہاج نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ہجوم سے نکل کر گاڑی کے اندر آ کر بیٹھا۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ایس پی منہا بتول شاہ سرعام منہاج علی سکندر معروف بزنس مین کو ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایسی شکلیں ریجیکٹ کرنے کے لائق ہوتی ہیں۔ آگے کی مزید معلومات کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
اشمال اس وقت ہال میں بیٹھی موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ سامنے ایل سی ڈی پر نیوز چل رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایل سی ڈی پر گئی۔ وہاں اس کے عظیم بیٹے اور شوہر کو پولیس اسٹیشن کے باہر دکھایا جا رہا تھا۔ کال سننے کی وجہ سے ایل سی ڈی کی آواز بند کر رکھی تھی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اشمال نے جلدی سے صوفے سے ریموٹ اٹھایا اور آواز کھولی۔ نیوز میں جو بتایا جا رہا تھا وہ سنتے ہی اسے اپنا دماغ گھومتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے بیٹے کو جیل میں ڈالا گیا تھا، وہ بھی ایس پی کو پرپوز کرنے کے جرم میں۔ یہ بات ان کے لیے قبول کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ اپنے بیٹے کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ لڑکیوں کے معاملے میں وہ کبھی بھی نہیں پڑتا تھا، مگر یہاں تو وہ اپنے بیٹے کے منہ سے ہی یہ الفاظ سن رہی تھی۔ اشمال نے گہری سانس لی اور غصے سے ریموٹ اٹھا کے ایل سی ڈی بند کر دی۔ اشمال وہیں ہال میں ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب کیا تھا۔ عماد، منہاج اور زیام ایک ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اشال کے چہرے کے بدلتے رنگ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب دیکھ چکی ہے۔ منہاج کا چہرہ پرسکون تھا، وہ ایسے ہی آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا تھا منہاج؟ تم ایک ایس پی کو پرپوز کر رہے تھے؟ منہاج نے گہری سانس لی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں میڈیا بہت زیادہ تھا اور اس وقت وہاں سے نکلنے کا صرف یہی ایک راستہ تھا کہ میڈیا کی تمام تر توجہ ایس پی کی جانب چلی جائے۔ اس نے آرام سے جھوٹ بولا، جبکہ اس کا جھوٹ زیام اچھی طرح جان چکا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں لاک اپ میں ڈالنے کی؟ اشمال غصے سے بھڑکی۔ ماما، میری غلطی تھی۔ اس نے ایکشن لے لیا۔ اب کی بار زیام واقعی حیران ہوا تھا۔ وہ اپنی غلطی قبول کر رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کی وجہ سے مجھے پولیس اسٹیشن جانا پڑا تھا۔ میری اس 40 سال کی زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ایسا کیا ہے۔ میرا اکیلی کا بیٹا نہیں ہے، میں کون سا اسے دہیج میں لے کر آئی تھی؟ پاپا، پہلے تو آپ یہ عورتوں کی طرح اپنی عمر چھپانی چھوڑ دیں۔ 25 سال کا میں ہوں۔ مجھے بتائیں، جب بچوں کی فیڈر پینے کی عمر ہوتی ہے، آپ کی شادی کر دی گئی تھی کیا؟ بے غیرت، ابھی میں اتنا جوان اور ہینڈسم ہوں کہ لڑکیاں دیکھ کر فدا ہو جائیں۔ انہوں نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں، مجھے تو پریشانی رہتی ہے آپ کا حسن دیکھ کر بے ہوش نہ ہو جائیں لڑکیاں۔ سنبھالو اپنے شوہر کو، پر نکل آئے ہیں، ویسے بھی آج کل آفس نہیں آ رہے۔ منہاج کی بات پر اشمال کو حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ عماد روز آفس کے لیے نکلتا تھا۔ وہ کہاں جاتا تھا؟ کیا مطلب کہاں جاتے ہو تم؟ کہیں کوئی شادی تو نہیں کی ہوئی؟ مجھے پہلے ہی شک تھا تم پر، وہ بغیر سانس لیے بول رہی تھی، جبکہ عماد نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا جو آگ لگا کر اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ میں کہیں نہیں جاتا، کمینہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بیٹا تو میرا ہے، مگر پتہ نہیں کس گدھے پر چلا گیا ہے۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ پہلے سے زیادہ بھڑکی۔ یار تمہاری قسم، زیام سے پوچھ لو۔ جی ماما، بابا کہیں نہیں جاتے۔ وہ آپ دونوں کو لڑوا کر خود بات کو دوسرا رخ دے کر نکل گیا۔ اشمال نے ایک نظر زیام کو دیکھا، پھر اسے اس کی بات سمجھ آئی۔ عماد نے ایک نظر اسے دیکھا، اب تھوڑی نارمل تھی۔ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھے۔ مجھے تم سے عشق ہے اور تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری عورت ہو۔ ان کے لہجے میں پیار تھا۔ زیام کا رخ منہاج کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھلا دیکھا اور بغیر ناک کیے اندر داخل
ہو گیا۔ منہاج اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ وہ ابھی شاور لینے جانے لگا تھا مگر اپنے بھائی کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا؟ منہاج نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ وہی جو تم کر رہے ہو۔ تم ماما بابا کو بیوقوف بنا سکتے ہو مگر مجھے نہیں۔ اچھی بات ہے اگر تم واقف ہو۔ جب سب جانتے ہی ہو تو ایک کام کرو، صبح ایس پی کی ساری ڈیٹیلز مجھے میری ٹیبل پر دے دو۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ آج جو تم نے کیا ہے اس سے میڈیا میں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اگر تم نے اب کچھ کیا تو اب کی بار ایس پی تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ بالکل وہ مجھے نہ چھوڑے یہی تو میں چاہتا ہوں۔ زیام نے گھور کر اپنے بھائی کو دیکھا جو کسی بھی قیمت پر سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ منہا کی ڈیوٹی ختم ہو گئی تھی، پولیس اسٹیشن سے گھر آ رہی تھی۔ گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی، دروازہ پہلے ہی کھلا تھا۔ وہ جلدی سے اندر کی جانب بھاگی۔ صبح جاتے ہوئے اسے اچھے سے یاد تھا، وہ لاک لگا کر گئی تھی مگر اب اندر کون تھا؟ اس نے گھر میں جیسے ہی قدم رکھے سامنے کا منظر اس کی سانس خشک کر گیا۔ اس کے قدم وہیں دروازے میں کچھ وقت کے لیے فریز ہو گئے۔ اسے اپنی سانسیں اکھڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سامنے چیئر پر صحن میں ادھیان حریت ٹانگ پر ٹانگ رکھے براجمان تھا، ہاتھوں میں مہنگی گھڑی، جسم پر برانڈڈ سوٹ، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کر رہا تھا۔ منہا کو دیکھ کر اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا، چہرے پر جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا ایس پی صاحبہ ڈر رہی ہیں؟ صحن میں اس کا فلک شگاف قہقہ گونجا۔ واقعی وہ اس شخص سے ڈر گئی تھی۔ ویسے یہ ہماری ملاقات 9 ماہ بعد ہوئی ہے، مجھے لگتا تھا تم وہ پہلے والی منہا نہیں رہی ہوگی، وہ ڈری سہمی، مگر تم تو آج بھی مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہو۔ ویسے مجھے تمہارے چہرے پر یہ رنگ بہت پسند ہیں جو مجھے دیکھ کر ڈرنے سے آتے ہیں۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ منہا نے خود کو کمپوز کیا۔ میں وہ منہا نہیں رہی اب۔ تم سے ڈرنا تو دور کی بات، میں تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا قتل کرنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ ہا ہا ہا۔ پھر تو مزہ آنے والا ہے کیونکہ سامنے والا جتنا مضبوط ہو اسے توڑنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ وہ منہا کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد گھومنے سے منہا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں ٹھہری تھیں۔ ہاتھ میں گن ہے مگر پھر بھی مجھے دیکھ کر ماتھا بھیگ رہا ہے تمہارا۔ امپریسو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ہمت کر کے سوال کیا۔ ویسے اس سوال کی امید نہیں تھی مجھے، پھر بھی بتاتا چلوں۔ میں نے سوچا تم ایس پی بن کر آئی ہو، کیوں نہ تمہیں سرپرائز دوں۔ کیسا لگا سرپرائز؟ بالکل گھٹیا۔ اگر بات ملاقات کی ہے تو وہ تم سے جلد ہی ہونے والی تھی کورٹ میں۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے کورٹ لے جا سکتی ہو؟ ہرگز نہیں، جب تک میں نہ چاہوں تم کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کی بار اس نے اپنی انگلیوں سے منہا کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کیا۔ منہا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے ورنہ ہاتھ توڑنے میں وقت نہیں لگاؤں گی۔ اب لگ رہی ہو ایس پی۔ خیر میں چلتا ہوں، میں نے آج لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ منہا نے اس کے جانے کے فوراً بعد دروازہ اندر سے بند کیا اور جلدی سے کچن کی جانب بھاگی۔ فریزر سے پانی کی بوتل نکال کر اسے لبوں سے لگایا۔ وہ ایک ہی سانس میں آدھی سے زیادہ بوتل ختم کر چکی تھی۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کی۔ منہا تم کمزور نہیں پڑ سکتی، تمہیں ہمت کرنی ہے۔ کمزور نہیں پڑ سکتی، تمہیں ہمت کرنی ہے۔ ابھی تو تمہارا پہلا قدم ہے، ابھی بہت لوگوں کا سامنا کرنا ہے۔ ابھی تو تم نے اپنی سب سے قیمتی چیز بھی ڈھونڈنی ہے۔ بالکل میں کمزور نہیں ہوں۔ منہا بتول شاہ نام ہے، ایس پی منہا بتول شاہ۔ اس نے گہری سانس لی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زیام سیدھا آفس آیا تھا۔ اسے آج 4 بجے سے پہلے کچھ چیک تھے وہ کلیئر کرنے تھے جس کی وجہ سے اسے دوبارہ آنا پڑا۔
راہداری سے گزرتے ہوئے زیام نے ایک نظر سامنے اسٹاف پر ڈالی۔ وہاں دور اسے منال نظر آ گئی۔ منال، ساری فائلز میرے کیبن میں لے آؤ، اس نے حکمیہ انداز سے کہا اور اندر چلا آیا۔ منال نے ٹیبل سے چاروں فائلز اٹھائی اور دروازہ نوک کر کے آفس میں داخل ہوئی۔ زیام اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں پین تھا، ساتھ ہی چیک بک کھول کر رکھی ہوئی تھی۔ منال نے غصے سے فائلز ٹیبل پر پوچھی۔ زیام نے گھور کر اسے دیکھا۔ یہ کیا تھا منال؟ وہی جو صبح سے آپ کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں مجھے اگنور کر رہے ہیں، اس نے شکوہ کیا۔ زیام اس کے اس انداز پر مسکرانے لگا۔ میں مصروف تھا، کمپنی کا مینیجر ہونا آسان تھوڑی ہے، اور مجھے جلدی میں بابا کے ساتھ جانا پڑا تھا، ورنہ میرا ارادہ آج تمہارے ساتھ لنچ کرنے کا تھا۔ بس کر دیں، میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی ہوں۔ منال، تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ ایک کام کرو، یہ فائلز اور یہ چیک اکاؤنٹس کے آفس دے آؤ۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا، ساتھ ہم ڈنر کر لیں گے، اس کے بعد گھر بھی ڈراپ کر دوں گا۔ سچ؟ جی بالکل، آپ جاؤ، صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالی۔ منال نے جلدی سے کام سمیٹا اور باہر نکل آئی، جبکہ زیام اس کے اس انداز پر مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی نکال کر انتظار کرنے لگا، کیونکہ ابھی منال کی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئی تھی۔ منہاج نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور وہاں نیوز دیکھنے لگا۔ آخر کار اسے وہ چہرہ نظر آ گیا جسے دیکھنے کے لیے وہ بے تاب تھا۔ اس کی نظر اسکرین پر ٹھہری تھی، آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی جو منہا کو دیکھ کر آ رہی تھی۔ ایس پی منہا صاحبہ، ویلکم ان مائی ہارٹ۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا اور گہری سانس لینے لگا۔ تم کہاں تھے عدنان؟ میں جہاں بھی تھا، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہارا باپ ہوں، انہوں نے جیسے اپنا رشتہ یاد کروایا، مگر میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، اور یہ بات جتنی جلدی دماغ میں ڈال لو بہتر ہے۔ میری ماں نے آپ سے شادی کی ہے، انہیں آپ کے نام کی ضرورت ہے، مگر مجھے نہیں۔ عدنان حرید اکیلا ہی کافی ہے۔ تمہیں تمہاری ماں نے تمیز نہیں سکھائی بات کرنے کی؟ انہیں اس کا لہجہ برا لگا تھا۔ بالکل، آپ سے فرصت ہوتی تو مجھے کچھ سکھاتی۔ اور آئندہ میرا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ میں نے سنا ہے کالی بلی یا کتا راستہ کاٹ جائے تو اچھا نہیں ہوتا۔ تم میری مشابہت جانوروں سے کر رہے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت! وہ اس کے روبرو ہوئے اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ عدنان نے ہوا میں ہی ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلی اور آخری غلطی تھی آپ کی۔ آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یہ ہاتھ ہی جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ عدنان نے زور سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اکثر ماں باپ کے غلط فیصلے اولاد کے لیے برے ثابت ہوتے ہیں۔ شادی کرنا گناہ نہیں تھا، مگر اپنی لالچ میں شادی کرنا، اپنے بچوں کی زندگی برباد کرنا، یہ ٹھیک کہاں ہے؟ ہمارا بچپن میں آپ نے اس جیسے انسان سے شادی کر لی جہاں میری بہن محفوظ نہیں تھی۔ عدنان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ نہیں ماما، میں حد میں ہوں۔ زیام نے سارے چیک کلیئر کر دیے تھے اور اس کے بعد منال کو شاپنگ پر لے آیا تھا۔
دونوں ہوٹل میں ایک سائڈ پر کارنر میں بیٹھے تھے۔ کھانے کا آرڈر دے دیا تھا، بس کھانا بھی آنے والا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں آپ گھر میں کب بات کریں گے ہماری، اور کب میں سکندر فیملی کی بہو بن کر اس گھر میں جاؤں گی۔ زیام نے ایک نظر اس پر ڈالی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم کل نکاح کر لیتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادی کے بعد ویسے بھی میں اکیلا تمہارے ساتھ میرے اپارٹمنٹ میں رہنے والے ہیں۔ اس نے ایک نظر ویٹر پر ڈالی جو سارا کھانا ٹیبل پر سیٹ کر رہا تھا۔ کیا مطلب اپارٹمنٹ کیوں؟ ہم سکندر ہاؤس کیوں نہیں رہیں گے سب کے ساتھ؟ وہاں تو منہاج کی بیوی رکے گی نا، میں اپنے اپارٹمنٹ میں رہوں گا۔ ویسے بھی ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، بچوں پر کون احسان کرتا ہے؟ ہاں مگر انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں ان کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ باپ بہن بھائی کی کمی کیا ہوتی ہے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ منال کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گرا، یہ سب اسے آج پتہ چل رہا تھا۔ تو مطلب آپ منہاج سر کے بھائی نہیں ہیں، نہ ہی آپ سکندر گروپ آف انڈسٹریز کے وارث؟ اس نے ہمت کر کے سوال کیا۔ شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے ان کے پیسے کی ضرورت ہے، ان کا پیار ہی میرے لیے کافی ہے، اور مجھے جو سیلری ملتی ہے میں اس میں بہت خوش ہوں۔ منال کا دماغ سن ہوا تھا، جو کچھ اسے معلوم ہو رہا تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے چیئر سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا منال، کھانا تو کھاؤ۔ مجھے نہیں کھانا، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، مجھے لگتا تھا آپ کمپنی کے وارث ہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ زیان کی آنکھوں میں حیرت تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کیا بات ہے جو منال کو اچھی نہیں لگی۔ کیا ہوا ہے یار، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی بات، مجھے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ سے محبت کیسے ہو گئی، جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ کیا محبت کے لیے پہچان کا ہونا ضروری ہے؟ میں یتیم ضرور ہوں مگر میں نے کبھی ان سے سہارا نہیں لیا، میں نے اپنی محنت کی ہے۔ محنت؟ آپ کے پاس ہے کیا ایک اپارٹمنٹ؟ اس سے اچھا تھا میں منہاج سر سے محبت کر لیتی، مجھے وہ سب تو ملتا جس کی مجھے خواہش ہے۔ منال، اس نے غصے سے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ چلائیں مت، مجھے آج پتہ چل رہا ہے محبت پیسہ دیکھ کے کی جاتی ہے۔ محبت مستقبل سیکیور کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور تمہارا تو اپنا مستقبل سیکیور نہیں ہے، ایک معمولی سی جاب کر رہے ہو۔ تم شاید بھول رہی ہو تم بھی ایک عام سی جاب کر رہی ہو۔ تو تم چاہتے ہو شادی کے بعد بھی میں جاب کروں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تمہیں مبارک ہو تمہارا اپارٹمنٹ۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ بس اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آنے لگا تھا پیسہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اس نے کھانے کے بل کی ادائیگی کی اور وہاں سے نکل گیا۔ کچھ دیر لانگ ڈرائیو کرنا چاہتا تھا، اگر ایسے وہ گھر چلا جاتا تو سب لوگ سوال کرتے۔